Welcome to قلوب القرآن في زاوية القرآن. أهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. کرتا ہے ذکر زبان سے، پڑھتا ہے جب در ریاضت آدمی. کرتا ہے ذکر زبان سے، پڑھتا ہے جب در ریاضت آدمی. پڑھتا ہے جب نفل و تہجد، آتا ہے پھر در نزاکت آدمی. پکڑتا ہے خناس دل کو، اثر نہیں کرتی عبادت آدمی. پکڑتا ہے خناس دل کو، اثر نہیں کرتی عبادت آدمی. ہنستا ہے پاس کھڑا ابلیس، ہنستا ہے پاس کھڑا ابلیس، دیکھ کر حالت آدمی. اللہ کی توفیق سے آج 26ویں ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا چاہتا ہے. یہ وہ پارہ ہے جو پچھلے تمام 25 پاروں کا ایک نقشہ بیان کرے گا. پہلے تو ہم ہر پارے کا ایک الگ ویو نکالتے تھے. آج یہ پارہ پچھلے 25 پاروں کا ٹوٹلی ایک ویو دے گا اور اس کے ساتھ ہی کچھ نئے چند رازوں سے پردہ اٹھائے گا. یہ پارہ ہمیں قلوب کے ایک نئے درجے سے واقف کرائے گا اور اس طرح ہم قلب سلیم سے بھی اوپر تھوڑا سا رجوع کریں گے. اللہ کی توفیق سے، فضل و کرم سے آج کے 26ویں ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں. 26ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 26 ہے. پہلی آیات کی طرح، پہلے سپاروں کی طرح اس میں بھی ہم کالم بنائیں گے، اوپر آیات کے نمبر لکھیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، الہی یہ پارہ جو یادوہانی پارہ ہے، اس کے فیض سے ہمیں فیض یاب فرما دے. ساتھ ہی ہم اگلا ایک کالم بنائیں گے اور اس کے اندر ہم سامنے لکھی گئی آیات کے پوائنٹس لکھیں گے. یہ پوائنٹس ہمیں دلوں کی نشاندہی کے لیے مدد دیں گے. 26ویں پارے کا وزٹ کیا گیا. اللہ کی توفیق سے مجھے 15 مقام ایسے ملے کہ جس میں قلب کا ذکر ہے. یہ بات کہوں تو اور بھی پیاری ہوگی. 26ویں پارے میں سب سے زیادہ قلب کے پوائنٹ مجھے سورت محمد میں ملے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلی آیت 26ویں پارے کی سورت محمد آیت نمبر 16 ہے. طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. کس وجہ سے؟ کہ وہ خواہشات کی پیروی کرتے تھے، وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتے تھے. یہ پوائنٹ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سمجھ بھی چکے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے واقفیت بھی حاصل کر چکے ہیں کہ مہر شدہ دل کیسا ہوتا ہے. اللہ نے کیوں لگائی مہر؟ کہ وہ خواہشوں کے اندر گر چکے تھے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. دوسرا پوائنٹ ہے سورت محمد آیت نمبر 19. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم. اللہ نے اس آیت میں کہا کہ میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کے دلوں کے حالات خوب جانتا ہوں کہ ان کے سینوں کے اندر کیا ہے. اس کا پوائنٹ ہم لکھیں گے
دل کے حالات اللہ جانتا ہے، دل کے حال کا علم اللہ جانتا ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ دلوں کا جو ریموٹ جو کنیکشن ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ یہ پوائنٹ بھی ہم پچھلی آیات کے اندر پڑھ چکے ہیں، سیکھ بھی چکے ہیں کہ ریموٹ دل کا اللہ کے پاس ہے۔ ہمارے پاس آگے آیت ہے سورۃ محمد، آیت نمبر 20 ہے۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ۔ اللہ یہاں منافقوں کا حال فرماتے ہیں بیان کہ وہ لوگ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں اور کہ ان کی نظر تاری جو ہے وہ بے ہوشی سی ہے۔ تو یہ ہے مردہ دل کا ذکر، فی قلوبہم مرض۔ اس میں اللہ تعالیٰ بیمار دل کا ذکر کرتے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی نظر ایسی ہوتی ہے۔ اس میں بھی اللہ منافقین اور بیمار دلوں کا حال بتاتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس ہے سورۃ محمد، آیت نمبر 24۔ ام علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تالے لگے ہوئے دل، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کن کو کہا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو آج کے پارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف دلوں کی پہچان اور مختلف دلوں کی اقسام کا معائنہ کروا رہے ہیں۔ آگے ہمارے پاس ہے سورۃ محمد، آیت نمبر 29 ہے۔ فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ سمجھتے ہیں اللہ شاید ہمارے دلوں کا جو کینہ ہے وہ ظاہر ہی نہیں کرے گا۔ فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، یہ دل کون سے ہیں؟ ان کے اندر بھی بیمار دلوں کا ذکر ہے۔ ایسے دل جن کو یہ یقین ہے کہ اللہ ہمارے سینوں کا راز نہیں کھولے گا، ہم دلوں کے مالک ہیں، جو ہمارے دلوں میں ہے وہ کسی دوسرے کو کیا خبر۔ یہاں تک سورۃ محمد پوری ہوئی۔ آگے ہے ہمارے پاس سورۃ فتح، آیت نمبر 4 ہے۔ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، یہاں اللہ نے مومنین کے قلوب کا ذکر کیا ہے، یعنی مومنین کے دل کیسے ہوتے ہیں؟ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا، زیادہ کر دیتا ہوں کیا، ایمانہم، ان کا ایمان، کہ مومنین کے جو دل ہیں اللہ تعالیٰ ان کا دل اپنے ذکر کی روشنی سے ان دلوں میں ایمان اور بڑھاتا ہے اور اس کو زیادہ کرتا ہے۔ دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ یہ دل نہیں بلکہ مختلف انسانوں کی پہچان کروائی جا رہی ہے کہ کس انسان کے اندر کون سا دل ہوتا ہے، اور اگر کوئی برا کردار ہے تو اس کے پیچھے مین چیز اس کے دل کا کردار ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے سورۃ فتح، آیت نمبر 11۔ یقولون بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم، کہ جو کچھ ان کی زبانوں پر ہے یا جو کچھ وہ زبانوں سے کہتے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ یہاں ہم لکھیں گے منافق دل، پہلے پڑھ چکے ہیں
समझ भी चुके हैं। और फिर ऐसे दिल पर अल्लाह ताला कौन सी मोहर लगाता है? क्योंकि उसकी जुबान और उसके दिल में फर्क होता है। आगे हमारे पास आयत है सूरत फतह, आयत नंबर 12 है। यानी एक ही आयत के अंदर 2 बार कल्ब का जिक्र है। पहली बार है बल ज़ननतुम अल्लन यनक़लिबर रसूल, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि पैगम्बरे रसूल का अपने घरों की तरफ लौट कर आना। तो यहाँ सूरह फतह की 12 नंबर आयत हमें बता रही है कि लौटने वाला दिल, और ये है कल्ब का मानी। इसी आयत के में दूसरी बार जिक्र है ज़ालिका फी कुलूबिकुम, ये वो दिल है जिसके अंदर गुमान है। क्या तुम ये गुमान रखते हो? और गुमान, सोच, ये कहाँ से आती है? ये दिल से आती है। और यहाँ हम लिखेंगे गुमान शुदा दिल, गुमान करने वाला दिल। ये वो मुख्तलिफ किरदार हैं जिसको अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं। यहाँ तक हमारा कॉलम पूरा हो गया है। अब हम इस साइड पे कॉलम बनाएंगे ताकि आज के पारे की जो आयात हैं उसको हम अच्छे तरीके से कर सकें। इसमें आयात के नंबर लिखेंगे और अगले कॉलम में हम इन आयात के पॉइंट्स लिखेंगे। कोशिश करेंगे आज की, मुझे लग रहा है ये 25 सिपारों की डॉक्यूमेंट्री है, ताकि हम इसको किसी न किसी तरीके से पूरा कर सकें। आगे हमारे पास है सूरत फतह, आयत नंबर है 18। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत फतह की आयत नंबर 18 में फ़अलिमा मा फ़ी कुलूबिहिम फ़अंज़ल सकीनत अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने भी वो दिल के हालात जान लिए। यहाँ असल में एक बैत का जिक्र हो रहा है कि जब सहाबा कराम बैत कर रहे थे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं उनके दिलों के हालात जानता था, मैंने उन पे सकीनियत उतारी, उनके दिलों में मुतमिन भरा, इत्मीनान भरा और फतह करीब कर दी। इस पे भी हम लिखेंगे ऐसे दिल के हालात अल्लाह जानता है और कोई नहीं जानता। सोचने की बात ये है, अल्लाह ताला ये भी तो कह सकते थे कि सहाबा कराम दरख्त के नीचे बैठकर बैत कर रहे थे और उसमें फलां फलां सहाबी शामिल था। अल्लाह ने तो सहाबी का नाम ही नहीं लिया। अल्लाह ने कहा है मैं दिल। यही साबित होता है कुरान से कि अल्लाह जब भी बात करता है कलूब की करता है, ना कि इंसानों की और मोमिनीन की। आगे हमारे पास है सूरत फतह और इसकी आयत नंबर है 26। इसमें उन दिलों का जिक्र है जिनका पॉइंट हम लिखेंगे हमियत वाले दिल। ये दिल कौन से होते हैं? जिनको अपने दिल पर बड़ा नाज होता है, बड़ा फख्र होता है। उसको ये होता है कि मेरे साथ फलां बंदे की बड़ी हमायत है। हमियत असल में हमायत से निकला है। इस पे वो खुश होते हैं और अल्लाह ताला ने इसके बदले मोमिनों पर तस्कीन उतारी। और ये है वो किरदार कि जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं काफिरों के दिल में हमियत होती है, यानी उनका ईमान हमायत पर होता है कि हमारे पास फलां फलां फौजों की हमायत है, फलां असले की हमायत है। तो उनके दिलों में जिसकी बिना पर वो अपने ऊपर फख्र करते हैं वो ये हमियत है। यहाँ पे नई सूरत शुरू होती है। सूरत है हुजुरात।
آیت نمبر 3 ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. ایسے دل، یہاں پہ ذکر ہے کہ وہ صحابی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے ادب سے بیٹھتے تھے، اپنی آوازیں پست رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کے دلوں کو جانچ لیا، ان کے دلوں کا امتحان لیا. قلوبہم للتقوی، کہ ان کے دلوں میں پرہیزگاری ہے. جیسے کوئی ڈاکٹر معائنہ کر کے رپورٹ دیتا ہے کہ اس کے اندر کون سی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں ایسے دل جو پرہیزگار ہوتے ہیں. ہم لکھیں گے پرہیزگار دل، کہ اللہ نے جانا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے اندر جو دل ہے وہ پرہیزگار ہے. آگے ہمارے پاس سورۃ حجرات کی آیت نمبر 7 ہے. اللہ فرماتے ہیں لَٰكِنِ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اس آیت میں 2 کردار ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنین کے دلوں کو ایمان سے منور کر دیا اور کافروں کے دلوں میں اللہ نے نافرمانی اور فسق بھر دیا. اب یہ دیکھیں جب اللہ فیصلہ کر رہا ہے تو دل پہ کر رہا ہے کہ میں نے مومنین کے دلوں میں کیا ڈالا اور میں نے کافرین کے لیے کیا چنا. تو یہاں پوائنٹ بنے گا ایمان سے زینت شدہ دل یا ایمان سے منور دل، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایمان سے روشن کر دیا اور اس کے بدلے کافروں کے دلوں میں اللہ نے نافرمانی اور فسق بھر دیا. یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کردار بیان کر رہا ہے کافروں کا اور مومنین کا، لیکن اللہ بات قلوب کی کر رہا ہے کہ اللہ دل کو دیکھ کے فیصلہ کر رہا ہے، نہ کہ ظاہر کو. آگے ہمارے پاس ہے سورۃ حجرات آیت نمبر 14. اللہ تعالیٰ دیہاتیوں کا ذکر کرتے ہیں جو اعرابی دیہاتی تھے کہ وہ آئے اور انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے. اللہ نے کہا نہیں، تم کہو کہ ہم اسلام لائے، ابھی ایمان تمہارے اندر یعنی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہاں بھی اللہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ ایمان کہاں رکتا ہے، کہاں آتا ہے. ایمان کی جگہ دل ہے، ایمان والے دل. اب تو آپ کو یقین آ جانا چاہیے کہ ایمان ظاہر نہیں ہوتا، ایمان تو دلوں میں ہوتا ہے. اور شاید اسی لیے ہی پروردگار رب تعالیٰ بھی دلوں کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں، چونکہ ایمان جو دلوں میں ہوا. یہاں پہ سورت ختم ہوئی. آگے ہے ہمارے پاس سورت قاف، آیت نمبر ہے 33. 26ویں پارے کی آیت نمبر 33 ہے. اللہ فرماتے ہیں من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگ قلب منیب لے کر آئے ہیں. اب یہ قلب کا چوتھا درجہ ہے جو قلب سلیم سے بھی اوپر ہے. اور یہ کون سا ہے؟ اس کو منیب اس لیے کہا گیا کہ یہ رجوع کرنے والا دل ہے. 26ویں پارے کی ہمارے پاس لاسٹ آیت ہے سورۃ القاف، آیت نمبر 37 ہے. اللہ فرماتے ہیں لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. یہ وہ دل ہیں جو اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے کان بھی اللہ کی طرف دھیان سے لگاتے ہیں. وہو شہید، وہ بالکل حاضر و ناظر ہو کے اللہ کی بات کو سنتے ہیں. اور اس کو ہم دیں گے توجہ والا دل، جو اللہ کی طرف ہر ٹائم اس کا دھیان اللہ کی طرف اٹکا رہے. اس طرح آج 26ویں پارے کی یہ ٹوٹل 15 آیات ہمارے سامنے آ گئی ہیں. اب جو آیات پہلے ہم کر چکے ہیں
ان کے اوپر क्रॉस लगाएंगे ताकि हमें उनकी एक्सप्लेनेशन दोबारा ना करनी पड़े। मोहर शुदा दिल पहले कर चुके हैं। इल्म वाला दिल यानी दिल का हाल अल्लाह को जानते हैं, ये भी कर चुके हैं। बीमार दिल भी पहले कर चुकी हैं। फिर आगे बीमार दिल है, इसको भी कर चुकी हैं। मुनाफिक दिल भी पढ़ चुकी हैं। दिल के हालात अल्लाह जानता है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसमें कुछ ऐसी हैं जो सेम हैं और जिनको हमने तकरीबन 2 पॉइंट मिलाए तो एक ही बात बनती है। वो ये हैं ईमान से मुनव्वर दिल और ईमान वाला दिल, कल्बे मुनीब और तवज्जो वाला दिल। इस तरह इधर से ईमान वाला दिल। अब हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट रह गए हैं जिनकी हमने एक्सप्लेनेशन करनी है। सबसे पहली बात, ताले वाला दिल, ऐसा दिल जिस पे अल्लाह ताला लगा देता है। वो कौन सा है? अल्लाह ताला क्यों लगाता है? क्या ऐसी रीजन पेश आती है कि फिर ताला लगाना पड़ता है? अल्लाह ताला को क्या ऐसी रीजन आई, ऐसा किरदार क्या था कि अल्लाह ने कुरान पाक में पहली दफा ऐसा कहा है कि क्या उनके दिलों को ताले लगे हुए हैं जिनको ये समझ नहीं आती। इसमें एक बड़ी मशहूर और अहम बात है, ताले की खसूसियत क्या है। इसलिए बनाया है कि आप देख लें ताला कैसा होता है। ताला कभी आपने खुला नहीं देखा। हर ताला जो उसके अंदर वाला हिस्सा है, जिस साइड से चाबी लगाते हो ना, वो एक कट्ठा सा बंद होता है और ये ऊपर से खुलता है। मुझे यही लगता है ये इंसान का दिल है, ताला नहीं है। इसको हम साथ तशबीह देने के लिए छोटा सा साथ दिल बनाएंगे कि असल में अल्लाह ताला ने इस कल्ब को कहा है कि उनके दिल पर ताले लगे हुए हैं। ताला खोल भी लें, दरमियान में वो भरा हुआ रहेगा। ताले को आप पूरा नहीं खोल सकते, सिर्फ चाबी वाली जगह है। अल्लाह ने कहा, क्या वो कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते या उनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं कि उनके दिल समझते ही कुछ नहीं है कि कुरान सब कुछ बता चुका है, फिर भी वो नहीं समझते। प्यारी बहनों, उलूबुल कुरान में अल्लाह का जिक्र, फिर आपके अंदर 7 लतीफों यानी 7 रूहों का जिक्र, फिर उनके साथ कौन किस तरह से कनेक्ट है, ये सब कुरान बता चुका है। समझ ले कहीं अल्लाह के इस फरमान में ना हम आ जाए कि पढ़ भी चुके हैं फिर भी कहीं समझ नहीं आती। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने एक और किरदार बयान किया है, गुमान करने वाले दिल। गुमान असल में सोच को कहते हैं और गुमान कर लेना, किसी के बारे में ख्याल कर लेना कि शायद ऐसा हो सकता है। तो ये जो हम शायद कहते हैं कि अल्लाह करे ऐसा हो जाए या शायद ऐसा रिजल्ट आ जाए, उसको गुमान करने वाला दिल कहते हैं। वो ज़नन तुम में आएगा। अब जो अल्लाह ताला ने हमीयत वाले दिल कहे हैं, हमीयत वाले दिल वो दिल है जिनको हमायत हासिल है। असल में ये दिल नहीं बल्कि इंसान है जिनको हमायत हासिल है। हमायत वाले यानी जब भी आपके साथ कुफार मुनाफिकीन की जंग होती है, मुसलमानों और काफरों के साथ लड़ाई जाहिरी नहीं बातनी है और फिर अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया, उसका नतीजा भी बातनी ही निकलता है। एक और किरदार अल्लाह ताला ने बयान किया, परहेजगार दिल। ये कौन से होते हैं? अल्लाह ताला कहते हैं, मैंने इनको जान लिया कि इनके दिलों में परहेजगारी है। ये वो दिल है
جو اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں کہا ہے، جو صحابہ بیعت کر رہے تھے، یہ بیعت والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے جان لیا، یعنی ایسے صحابہ جو نبی پر جان قربان کرنے کے لیے مر مٹنے کی بیعتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی میں جانتا ہوں ان کے دلوں میں پرہیزگاری ہے۔ اب آتے ہیں یہ دل کون سے ہیں؟ ایمان سے منور دل اور ایمان والے دل۔ اسی لیے بہنوں میں کہتی ہوں، ظاہری مسلمان صرف کلمہ پڑھنا ہے، کفر بھی پڑھ دے گا۔ بات تو دل کی ہے کہ ایمان ہمارے دلوں میں ہو، اور ایمان دل میں ہی آتا ہے، اور اسی لیے اللہ نے بھی دل کی ہی بات کی ہے۔ تو ہم یہاں کر لکھیں گے ایمان دل میں آتا ہے، ایمان کی جگہ ہی دل ہے، اور ایمان دل میں ہی آتا ہے۔ آخری بات پہ تو میرے اللہ نے حد ہی ختم کر دی ہے، اور وہ ہے قلب منیب، جو پہلی دفعہ آیا ہے۔ یہ ہے قلب سلیم سے اوپر والا دل۔ یہ وہ دل ہے جو ایک لمحہ بھی اللہ سے خالی نہیں ہوتا۔ منیب کہتے ہیں رجوع کرنے والا۔ اس کی سوچ، اس کا خیال، ہر ٹائم اس کا دھیان اللہ کی طرف ہی لگا رہتا ہے، اور اس لیے اللہ نے اس قلب کو وجاء بقلب منیب، یعنی توجہ والا دل، ہر ٹائم اس کو رب کی یاد رہے۔ ایسا دل جو رب کی یاد میں محو ہو جائے، ایسا دل جو رب کی یاد میں مست ہو جائے، ایسا دل مصروف ہو جائے، تو اس کو اللہ نے پسند بھی کیا اور کہا کہ یہ قلب سلیم سے بھی اس کا درجہ اوپر ہے۔ اس طرح سے آج 26ویں پارے نے میرے 25 پاروں کے پوائنٹ اکٹھے کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ایک ڈاکومنٹری ہے، اس کو دیکھ کر ہم اپنے 25 پاروں کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اس نقشے کو رکھ کر جن کو دوبارہ دہرائی کرنی ہے، آپ پچھلے پاروں میں جا کر کر لیں۔ نوٹس کے اوپر بھی 7 پاروں کے نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیری راہ پہ مولا چل نکلی ہے، لے کر تیرا نام مولا، قرآن ہمارا راہبر ہے، لے دنیا اس کو تھام مولا۔ تیری راہ پہ مولا چل نکلی ہے، لے کر تیرا نام مولا، قرآن ہمارا راہبر ہے، لے دنیا اس کو تھام مولا۔ قرآن مجید میں پڑھتی رہوں اور اس پہ میں عمل کروں، اتنی سی ہے دل کی آرزو۔ قرآن مجید میں ایسا پڑھوں کہ مجھ کو رب مل جائے، اتنی سی ہے دل کی آرزو۔